یہ کہانی ہے ایک ایسی بچی کی جس کی قسمت ستاروں میں لکھی گئی تھی، مگر جس پر دشمنوں کی نظر لگ گئی۔ ایک چمکتا ہوا شاہی محل، رات کا وقت، چاندنی محل کی دیواروں پر جگمگا رہی تھی۔ محل کے ایک خوبصورت کمرے میں ننھی سلینا اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے سنہرے لمبے بال اور اس کا معصوم سا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری ہو۔ اچانک محل میں شور مچ گیا، تلواروں کی آوازیں، چیخو پکار اور آگ کے شعلے ہر طرف پھیل گئے۔ دشمنوں نے محل پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک وفادار خادم دوڑتا ہوا سلینا کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں خوف۔ اس نے ننھی شہزادی کو ایک ٹوکری میں چھپایا اور قریبی بہتی ندی میں آنسوؤں کے ساتھ بہا دیا۔ اس نے کہا، اللہ تمہاری حفاظت کرے میری شہزادی۔ ندی خاموشی سے بہتی رہی اور قسمت سلینا کو ایک نئی دنیا کی طرف لے گئی۔ صبح کے وقت ایک غریب مگر نیک دل مٹھائی والا ندی کے کنارے آیا۔ اس کی نظر ٹوکری پر پڑی۔ اس نے بچی کو اٹھایا اور اپنے دل سے لگا لیا۔ اس نے کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ وقت گزرتا گیا، دن، مہینے، سال بیت گئے۔ 18 سال بعد ایک چھوٹی سی مگر صاف ستھری مٹھائی کی دکان میں سلینا کام کر رہی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ سنہرے لمبے بال، سادہ مگر لمبا لباس اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے، بابا، آج میں نے ایک نیا میجک کیک بنایا ہے۔ اس کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جائے گی۔ بابا مسکرا کر کہتے ہیں، بیٹی، تمہارے ہاتھوں میں واقعی جادو ہے۔ لوگ سلینا کی مٹھائیاں پسند کرتے تھے، مگر شہر کے امیر لڑکے اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، دیکھو دیکھو، ایک شہزادی مٹھائی بیچ رہی ہے۔ سلینا خاموش رہتی، کچھ نہیں کہتی، بس اپنے کام میں لگی رہتی۔ اس کا ایک ہی خواب تھا، ایک نیلا ڈریگن جو وہ اکثر اپنے خوابوں میں دیکھتی تھی۔ ایک دن شاہی سپاہی گھوڑوں پر سوار اس کے گاؤں آئے۔ انہوں نے کہا، سلینا، تمہیں محل بلایا جا رہا ہے۔ شہزادہ آرتھر کی سالگرہ تھی اور ان کا پالتو نیلا ڈریگن زورا بیمار اور غصے میں تھا۔ وہ آگ اگل رہا تھا اور کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ سلینا جب محل کے بڑے دروازے سے اندر گئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ جگہ اسے جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ شاہی صحن میں شہزادہ آرتھر ڈریگن کی پیٹھ پر بیٹھا تھا۔ ڈریگن نے زور سے دہاڑا، مگر سلینا نہیں ڈری۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور نرمی سے بولی، ڈرو مت، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گی۔ اس نے اپنی بنائی ہوئی شہد کی خاص مٹھائی ڈریگن کے سامنے رکھی۔ ڈریگن نے مٹھائی سونگھی اور ایک لمحے میں پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنا سر سلینا کے آگے جھکا دیا۔ شہزادہ آرتھر حیران رہ گیا۔ بعد میں محل کے بڑے ہال میں ملکہ کی نظر سلینا کے گلے میں لٹکے لاکٹ کر پڑی۔ ملکہ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ لاکٹ، یہ تو میری بیٹی کا ہے۔ ملکہ دوڑ کر سلینا کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے کہا، یہی میری وہ بیٹی ہے جو 18 سال پہلے کھو گئی تھی۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ شہزادہ آرتھر نے پوچھا، تو کیا تم ایک عام لڑکی نہیں بلکہ ہماری شہزادی ہو؟ سلینا مسکرا کر بولی، میں پہلے ایک مٹھائی والی ہوں، پھر شہزادی۔ 1 سال بعد پورے شہر میں جشن تھا۔ سلینا اور آرتھر نیلے ڈریگن کی پیٹھ پر بیٹھے محل کے اوپر سے اڑ رہے تھے۔ وہ نیچے غریب بچوں کی طرف مٹھائیاں پھینک رہے تھے۔ بچے خوشی سے چلا رہے تھے۔ سلینا نے اپنی پرانی مٹھائی کی دکان کو ایک شاہی اکیڈمی میں بدل دیا، جہاں غریب بچے ہنر سیکھتے تھے۔ اور کہانی کے آخر میں سلینا نے کہا، قسمت آپ کو کہیں بھی لے جائے، آپ کا ہنر ہی آپ کی اصل پہچان ہے۔